بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ المقصد الثالث، یہ ایک طرح کا تیسرا چیپٹر ہے جس کے متعلق ابھی بحث ہوگی، یعنی المردود بسبب طعن فی الراوی۔ ہم نے بنیادی طور پر یہ بحث جو شروع کی تھی ضعیف کے متعلق، یعنی حدیث ضعیف کن کن اسباب کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم صحیح کی طرف جائیں گے، کہ ہم یہ سارے اسباب اور سارے جو اوصاف ہیں ضعیف حدیث کے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پھر صحیح کا زیادہ سمجھ آئے گا۔ اب کوئی حدیث کا ضعیف ہونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، دو اسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پہلا سبب ہم نے پڑھا تھا کہ سند میں کسی وجہ سے انقطاع آ جاتا ہے۔ انقطاع سے مراد کہ سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہو سکتا ہے، وہ شروع سے گرا ہو سکتا ہے، درمیان میں گرا ہو سکتا ہے، آخر سے گرا ہو سکتا ہے، یا دو اکٹھے یا دو سے زیادہ راوی گرے ہو سکتے ہیں، یا پوری سند ہی گری ہوئی ہوتی ہے، یہ صحابہ کا ذکر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، پھر آگے حدیث بیان ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہ ساری اقسام ہم نے پڑھی ہے کہ معلق کہا جاتا ہے، اس کو مرسل بھی کہا جاتا ہے، موصل اور منقطع۔ یہ ظاہری اسباب تھے راوی کے گرنے کے اور راوی کے سند میں سے حذف ہونے کے۔ پھر دو خفی اسباب تھے جن میں مدلس اور مرسل خفی کی بحث ہم نے پڑھی۔ یہ تو ہو گیا پہلا سبب کہ سند میں اگر کوئی راوی گر گیا تو اس کی وجہ سے حدیث کے ضعیف ہونے کی 6 قسمیں تھیں۔ اب سند کی بحث تو ہو گئی، ہم نے راویوں کے مطلب گرنے کی جو اسباب پڑھ لیے وہ تو ٹھیک ہے۔ اب راوی خود جو ہر راوی کے اوپر جب بحث کی جاتی ہے تو راوی میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ طعن ہوتا ہے، راوی میں کوئی جرح ہوتی ہے۔ اس کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے کہ طعن سے کیا مراد ہے اور جرح سے کیا مراد ہے۔ تو ہم نے ایک تو مجموعی سند پڑھی، اس میں راوی کوئی نہیں گرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہر راوی کو الگ الگ ہم نے جب سٹڈی کرنا ہے تو راوی میں اگر کوئی طعن آ گیا، کوئی ایسا سبب آ گیا تو یعنی کہ وہ راوی ضعیف ہے تو اس کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو سکتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ راوی کے طعن سے مراد یہ ہے کہ زبان سے اس کی جرح ہو، یعنی زبان سے کوئی ائمہ اس کے بارے میں کہہ دیں، کوئی یعنی اس آدمی کا، اس راوی کا یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی جو دینی لحاظ سے اور اس کی دنیاوی لحاظ سے جو ان کا ایک پس منظر ہے، بندے کا ایک جو کردار ہوتا ہے وہ جو ہے مجروح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو چیز اس میں شامل ہے کہ بندہ فاسق و فاجر ہو تو اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی، وہ ایک طرح کی بندے میں طعن کے برابر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا حافظہ، اس کا ضبط، اس کی بیدار دماغی، یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی دونوں چیزیں ہوں گی، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ڈاؤن ہے تو وہ راوی میں طعن کہلائے گا۔ یعنی یا تو اس کے دین کے لحاظ سے وہ جو ہے سلامت ہوگا، اگر دین میں کمی ہے یعنی فاسق اور فاجر ہے اور ظاہری اس کا فسق لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے فلاں گناہ کیے ہیں اور اعلان کیے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے مطعون ہو جاتا ہے اور اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ اور دوسری طرف اس کا حافظہ دیکھا جاتا ہے کہ حافظہ اس کا پکا ہے۔ غلطیاں ایک تو ہوتی ہیں نا عام بندے سے بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی ہیں، نہیں، اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، عام لوگوں سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کے حافظے میں کمزوری ہے، خلط مل چیزیں کر دیتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کے اس کے راوی کے ثقہ ہونے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی اس سے پھر حدیث نہیں لی جاتی۔ تو طعن سے مراد یہ کہ ایک تو اس کی دینی لحاظ سے، یعنی لوگوں کے سامنے وہ فاسق فاجر ہے تو پھر بھی اس سے حدیث نہیں لی جائے گی، اور اگر وہ حافظے کے لحاظ سے بھی ہے تو تب بھی اس کا طعن کہلائے گا۔ اب یہ 10 اسباب ہو سکتے ہیں جو ایک راوی کے اندر طعن سمجھے جاتے ہیں، راوی میں ایک ضعف اس کا سمجھا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ 5 اس کی عدالت کے بارے میں، یعنی اس کی دینی لحاظ سے جو اس کا کردار ہے اس میں کمی، وہ 5 اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اور 5 اس کے ضبط اور اس کے حافظے اور اس کی بیدار دماغی کی وجہ سے 5 اسباب وہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ کل ملا کے 10 ایسے اسباب ہیں جو ایک راوی میں ہو سکتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں وہ راوی ضعیف کہلائے گا اور اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ اب
ان میں سے 5 جو پہلے اسباب ہیں وہ اس کی عدالت کے متعلق ہیں، انسان کی عدالت، اس کی دینداری اور اس کی جو شرافت ہے اس کے متعلق ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس کی عدالت کے خلاف یہ چیز ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، ابھی ثابت نہیں ہوا، تب بھی وہ جو ہے ایسا راوی جو ہے اس کو متروک سمجھا جاتا ہے اور اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ تیسری چیز وہ فاسق اور فاجر ہے، لوگوں کے سامنے اس کے گناہ ظاہر ہیں اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، فاسق اور فاجر ہے، بڑے گناہ کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا۔ چوتھی چیز بدعت ہے، بدعت بھی ایسی چیز ہے کہ بدعتی سے حدیث نہیں لی جاتی اگر وہ اپنی بدعت کی دعوت دے رہا ہے۔ پانچویں چیز کہ راوی میں جہالت ہو، جہالت ہی سے مراد یہ ہے کہ علماء کے نزدیک اس کی کوئی پہچان ہی نہ ہو اور لوگ اس کو جانتے ہی نہ ہوں، یعنی یہ کہ وہ معروف نہ ہو، راوی ایسا کہ غیر معروف ہو، جہالت سے مراد یہ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اگر کسی کے انسان کے اندر ہیں، یعنی وہ یا تو جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ کی تہمت ہے یا فاسق فاجر ہے یا بدعت ہے اس میں، یا پھر غیر معروف ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے علماء کو، محدثین کو، نہ ہی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر ہے، تو ایسی حدیث کو بھی نہیں لیا جاتا اور وہ ضعیف حدیث کہلاتی ہے۔ تو یہ 5 اسباب اگر راوی میں پائے گئے تو اس کی عدالت میں نفی ہو جائے گی، اس کی دینداری میں نفی ہو جائے گی۔ اور 5 چیزیں اس کے ضبط اور حافظے کے متعلق ہیں۔ ایک تو ہے فحش الغلط، یہ کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے غلطیاں کرتا ہو، ایسی غلطیاں جو عام انسان نہ کرتا ہو، یعنی ایک تو ہے ایک بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی، نہیں، اس کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں اور وہ خلط ملط کرتا ہے۔ اسی طرح سوء الحفظ بھی اسی کے متعلق ہے کہ اس کا حافظہ بہت کمزور ہونا اور چیزیں جو ہے ملا دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بہت ساری روایتیں ہیں تو وہ باقی راویوں کی، باقی صحابہ کی روایات بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو اس طرح جو ہے اس میں اختلاط پایا جائے، یعنی وہ چیزیں گڑمٹ کرتا ہو، سوء حفظ ہو گیا۔ پھر یہ کہ غفلت سے کام لیتا ہے، فار ایگزامپل کوئی راوی جو ہے وہ حدیث میں اہتمام نہیں کرتا، مطلب یہ کہ حدیث کو بیان کر رہا ہے، اس میں کئی غلطیاں کر رہا ہے، غفلت سے کام کر رہا ہے، ایک بار صحیح کہہ رہا ہے، ایک بار غلط کہہ رہا ہے، مطلب اس میں اہتمام نہیں ہے، تو پھر بھی اس کی جو ہے نا یہ ضبط میں، حافظے میں کمی سمجھی جائے گی اور اس کی حدیث ضعیف ہوگی۔ لیکن یہ غفلت اگر کثرت سے ہوگی، ایک آدھ بار ہوگی، کہیں یہ چیز واقعہ پیش آ گیا تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن کثرت سے اگر غفلت ہے تو اس کی حدیث ضعیف کہلائے گی۔ پھر کثرت الاوہام، یعنی راوی کوئی روایت کر رہا ہے اور اس میں وہم کر جاتا ہے، ایک آدھ وہم ہو گیا کہیں شاذ و نادر، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ایک کثرت سے وہم ہونا، جو حدیث بیان کر رہا ہے اس میں وہم سے کہیں سے چیزیں لا رہا ہے، یا کہیں اور اس نے بات سنی ہے اس کو حدیث بنا دیا اور وہم کے طور پر اس کی شناخت ہو جاتی ہے جب ہم سندیں اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو قرائن ہے اس کے ذریعے۔ تو اگر وہم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بندے سے بھی حدیث نہیں لی جائے گی اور اس کو جو ہے ضعیف سمجھا جائے گا۔ پانچویں چیز کہ وہ ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرتا ہو، یعنی اس سے زیادہ جو مضبوط حافظے کے راوی ہیں اس کے مخالف یہ حدیث اگر لاتا ہے تو ایسے راوی کو بھی جو ہے متروک سمجھا جاتا ہے اور اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا۔ تو یہ 10 ایسے اسباب ہیں کہ اگر کسی راوی میں ان میں سے کوئی ایک بھی پایا جائے گا، اگر پہلے 5 اسباب میں سے ہے تو اس کی عدالت میں کمی آ جائے گی، اور یہ جو آخری 5 اسباب ہیں ان میں سے ہوگی تو اس کے ضبط اور حافظے میں کمی آ جائے گی، تو اس طرح حدیث ضعیف کہلائے گی۔ البتہ اس کے مراتب ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب انہی 10 اسباب کو ہم نے پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے ہم کذب یعنی جھوٹ سے شروع کریں گے، اور یہ سب سے اشد اور سب سے زیادہ سنگین اور شدید جو ہے ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف بھی نہیں بلکہ بعض علماء نے تو اس کو ضعیف میں مانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو الگ ایک قسم بنایا ہے۔ تو ہم موضوع سے شروع کرتے ہیں یعنی کذب سے، اور یہ 10 اقسام ہمارے پاس حدیث ضعیف کی آ جائیں گی کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر پائی گئیں کسی راوی میں تو وہ ضعیف ہو جائے گا۔ سب سے پہلے موضوع حدیث، اگر راوی میں جو طعن ہے، راوی میں جو کمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں یہ طعنہ ہے، لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں اور یہ مشہور ہے اور ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے، تو اس راوی کے حدیث کو موضوع کہا جائے گا۔
اور اس کی تعریف. ابھی دیکھیں موضوع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پست ہونا، کسی چیز کا اپنے درجے سے گرنا اور نیچے ہونا، اس کے رتبے کا کم ہونا. اصطلاحاً موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو کوئی جھوٹ گھڑا ہوا، بنایا ہوا، خوبصورت کیا ہوا خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا، وہ گھڑی ہوئی بات موضوع کہلاتی ہے. اس کو حدیث بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ موضوع روایت کہلاتی ہے. تو یعنی وہ جھوٹ جو گھڑا گیا ہے، خود بنایا گیا ہے اور اس کو خوبصورت کر کے ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب اس کا رتبہ یا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ، اور اس کا رتبہ کہ سب سے زیادہ شدید ضعیف ہے، بلکہ اس کو علماء نے الگ سے اس کی ایک تقسیم کر دی ہے کہ یہ ضعیف میں سے اس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ضعیف کو ایک درجہ ہے حاصل نا، کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی اور سند مل گئی ہے تو اس کا درجہ بڑھ سکتا ہے، تو اسی جیسی یا اس سے اوپر درجے کی. ضعیف کو بھی اگر اسی جیسی کوئی اور سند مل جائے یا اس سے اعلیٰ سند مل جائے تو وہ حسن لغیری ہی کے درجے پہ چلی جاتی ہے. لیکن موضوع جو حدیث ہے اس کا درجہ نہیں بڑھتا، تو اس کو الگ سے ذکر کیا بعض علماء نے. اب اس روایت کا، موضوع روایت کا حکم ہے، اور علماء کا اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ کسی بندے کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جو ہے موضوع روایت کو جو ہے بیان کرے لوگوں کے سامنے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے، الا یہ کہ وہ بیان کر دے لوگوں کو تنبیہ کرانے کے لیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کو نہ لیجیے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑا ہوا جھوٹ ہے. جیسا کہ حدیث مسلم ہے رحمہ اللہ، وہ اپنی صحیح میں ذکر کرتے ہیں کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک شمار کیا جائے گا. اب کہ طرق الوضاعین فی صیاغت الحدیث، کہ حدیث کو جو وضع کرنے والے لوگ ہیں، جو حدیث کو گھڑنے والے لوگ ہیں، ان کے کیا الفاظ کے طریقے ہوتے ہیں، کیسے وہ حدیث گھڑتے ہیں اور کیا ان کے طریقے ہوتے ہیں. دو طریقے بنیادی طور پر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ جو حدیث گھڑ رہا ہے وہ خود سے کوئی کلام گھڑ لیتا ہے اور اس کی سند بھی گھڑ لیتا ہے اور اس کو روایت کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے. یا دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی حکیم کی، کسی فلاسفر کی یا کسی بڑے بزرگ کی کوئی بات کو لے کے اس کو کسی سند کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ حدیث بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، معاذ اللہ. تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں بنیادی طور پر جو عام طور پر لوگ حدیثیں گھڑنے میں کرتے ہیں، کہ کسی بات کو زیادہ اہم بنانے کے لیے. اب بعض اوقات حدیث کے متن میں کچھ آثار اور کچھ ایسے قرائن پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں، سند کو دیکھے بغیر ہم متن کے اندر ہی کوئی چیزیں ایسی دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے پہچان لیں کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے اور موضوع ہے. سب سے پہلی چیز کہ بندہ جو حدیث گھڑنے والا ہے وہ خود ہی اقرار کر دے کہ میں نے یہ حدیث گھڑی تھی. اور جو ہے جیسا کہ ابو عصمہ نوح ابن ابی مریم، یہ بہت بڑا حدیثیں گھڑنے والا تھا، اور اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اس نے قرآن کی صورتوں کی فضیلت میں الگ الگ اس نے حدیثیں گھڑی ہیں کہ ہر صورت کی اس کی اتنی ہے فضیلت، اس کی اتنی، اور سب کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس نے جو ہے منسوب کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یا ابن عباس کے اقوال بعض اوقات اس نے اس طرح منسوب کیے ہیں ان کی طرف. دوسری چیز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث گھڑنے والا کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا اقرار کر رہا ہے، یعنی وہ اپنی ایک حدیث بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے روایت کیا، اور اپنے شیخ کا نام ذکر کرتا ہے. کأن یحدث عن شیخ، ایک شیخ سے وہ حدیث روایت کر رہا ہے. اگر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ فلاں شیخ جس سے آپ روایت کر رہے ہیں اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو وہ تاریخ ذکر کرے جو کہ اس شیخ کی باقاعدہ اس کی وفات کے بعد کی بھی ڈیٹ ہو.
یعنی یہ کہ دوسرے الفاظ میں کہ اگر اس سے شیخ کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو وہ اس کی وفات سے بھی پہلے کی بتائے، یعنی ایسا معاملہ پیش ہو جائے کہ وہ ایسی تاریخ پیدائش شیخ کی بتائے جو اس کی وفات سے بعد کی ہو، یعنی اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے مرنے کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح اس کا قرینہ بن جائے اور کہے کہ جی اصل میں اس شیخ کی جو پیدائش ہے وہ جو ہے پہلے کی ہو، اور وہ جو ہے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی طرح وہ اس کی پیدائش کا دن بعد میں بتائے۔ اور دوسرا قرینہ اسی چیز میں یہ ہے کہ وہ حدیث صرف ہی اسی راوی سے روایت ہو، کسی اور بندے نے اس کو روایت نہ کیا ہو۔ ایک تو یہ کہ بندہ خود ایسی چیز کرے کہ ایسی بات کرے کہ جو اقرار کے مطابق ہو، اقرار کے زمرے میں آئے، یعنی ایسی وفات یا اس کی تاریخ پیدائش بتا رہا ہے جو کہ اس کی اصل اگر اس راوی کی دیکھی جائے تو وہ بہت پہلے کی ہے یا بہت جو ہے درمیان کی ہے، اس راوی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ بنتا ہو، بس وہ اس سے جب خود پوچھا جائے تو وہ خود سے کوئی تاریخ بتا دے۔ اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کو صرف اسی سے ہی اس کا مخرج ہو، اس راوی کے علاوہ کسی اور راوی نے اس کو روایت نہ کیا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس کے ذریعے پتہ چل جائے کہ اس راوی نے جھوٹ بولا ہے، یعنی راوی رافضی ہو اور صحابہ کے خلاف اس نے کوئی حدیث گھڑ دی ہو، یا اہل بیت کے فضائل میں بس ایسے اس نے حدیثیں گھڑی ہوئی ہوں، تو یہ قرینہ ہو سکتا ہے کہ رافضیوں نے بنیادی طور پر حدیثیں گھڑنا شروع کی تھی، اور جو ہے اگر رافضی ہے یا اس طرح کا اہل بدعت میں سے ہے جو کہ اپنی بدعت کی دعوت کر رہا ہے، تو اس کی حدیث کو یہ ایک طرح کا قرینہ سمجھا جائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے بھی اپنے قواعد ہیں، اس کو انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ یا یہ کہ اس حدیث کے اپنے متن میں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے، یعنی الفاظ اس کے اتنے غیر مناسب ہوں، اتنے غیر یعنی اس کی فصاحت میں کمی ہو، یا یہ ہے کہ کوئی ایسی عقلی جو قواعد ہیں اس کے مخالف ہو، یا صریح قرآن کے مخالف ہو، یا عقلی دلائل کے مخالف ہو، یعنی کوئی ایسا قرینہ پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پورا جو ہے اس کو پہلا درجہ نہیں دیا جائے گا کہ عقل خلاف حدیث تو اس کو ہم گڑھا ہوا سمجھ لیں گے، نہیں، بلکہ وہ ایک قرینہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ قرآن کے خلاف ہو یا عقل کے خلاف ہو، لیکن اس کی بھی ایک قواعد ہیں کہ جس کے تحت سمجھا جائے گا کہ اب یہ عقل کے خلاف ہے، اور جو ہے پھر سند پہ بھی اس کی الگ سے بحث ہوگی۔ لیکن یہ ایسے قرینے ہیں جس کے ذریعے کسی موضوع حدیث کے متن کو دے کے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ خود اقرار کر دے، یا ایسی بات کرے جو اس کے اقرار کے قائم مقام ہو، یا کہ راوی میں کوئی قرینہ ہو، یا رافضی وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کی، یا روایت کے الفاظ قرآن کے خلاف ہوں یا ایسی غیر فصیح زبان کے ہوں، تو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ جو ہیں اسباب ہیں یا یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ ہم موضوع کی فی الحال ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں۔ تو اب کیا اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی، انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔